اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے مسلمان، مومن اور منافق۔ دیکھیں، اس تین جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہر مومن جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہر مسلمان مومن کب کہلائے گا، اور یا مسلمان اور منافق مسلمان منافق کے درجے تک کیسے پہنچتا ہے، کب پہنچتا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے جو ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اسلام قبول کر لیا اور زبان سے کلمہ طیبہ ادا کر دیا، یہ مسلمان ہے، یعنی مسلمان اب کہلائے گا، یہ اس کا مال و جان جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ ظاہر میں جو شخص ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، جو بھی اس کے وہ ہیں شرائط ہیں وہ قبول کر لے، وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اس پر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ایمان، مومن جو ہے وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان ہو، یعنی جو دلی طور پر یقین رکھتا ہو، یعنی ایمان اس کے دل میں ہو۔ یعنی قرآن کے حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایمان، یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے اور یقین دل میں داخل ہو جائے تو وہ شخص جو ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور بہرحال یہ ایمان کے بارے میں تھوڑی سی بات بتاؤں۔ ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل کے یقین سے ہے۔ ایک بات یہ واضح طور پہ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے دل میں جو اسلام کے تقاضے ہیں وہ دلی طور پر آپ نہیں مانتے، یا آپ کا دل اس کو قبول نہیں کرتا، تو آپ مومن نہیں کہلا سکتے، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن مجید میں یہ اچھی طریقے سے موجود ہے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ اعراب آتے ہیں آپ کے پاس اے رسول اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو، کیونکہ دل تمہارے دلوں میں ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا ہے۔ تو ایمان، دیکھیں اس میں تھوڑا سا آسان اور بھی میں کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کا یعنی مومن جو ہے وہ ہے جو جس کے دل میں یقین ہو، اور اس کے ظاہر جو ہے، یعنی اس کا جو اس کے ظاہری اعمال جو ہیں وہ اس کی ایمان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ایمان ہمیشہ، یعنی یقین سے ہمیشہ عمل پیدا ہوتا ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے عام طور پہ بھی یہ بات ہے کہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا یقین ہو۔ جس بات کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہوتا اس پر ہم عمل نہیں کرتے عام طور پہ۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، آپ پیاسے ہیں، آپ کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، کوئی آپ کے سامنے آ کے کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ پانی مت پیو، اس میں زہر ہے، تو آپ باوجود پیاسے ہونے کے اس پانی کو نہیں پئیں گے۔ اچھا، اب اگر وہ خبر دینے والا
وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور عام طور پہ اس کا جھوٹ، اس کا مذاق آپ کے سامنے واضح ہے، تو پھر آپ اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے اور وہ پانی پی لیں گے، کیونکہ آپ کو اس کی بات پر یقین نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ آج یہ دیکھا جائے گا کہ ہم دیکھیں اسلام کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ دین کی حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ دین کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ اپنی ول جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہ اسلام کا نچوڑ ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کو کوئی شک ہے اس بارے میں، آپ کے دل میں یقین نہیں ہے اللہ کی توحید پر کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، آپ کو یہ یقین نہیں ہے، تو آپ کی جو زندگی ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف اور رسول کے طریقے کے خلاف آپ پھر گزاریں گے۔ آپ عام طور پہ یعنی ہمارا جو رویہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کے جو اسوہ حسنہ ہے اس کا ہم خیال نہیں رکھتے، اور اس کی وجہ واحد یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ یقین نہیں ہے، اسلام کے متعلق ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جو شخص اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ نہ ہو، یہ مومن ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان تو کہلا سکتا ہے کیونکہ وہ زبان سے انکار نہیں کر رہا، زبان یعنی انکار نہیں کر رہا، تو وہ مسلمان تو کہلا سکتا ہے، لیکن یہ مومن ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ مومن ہوتا تو یہ ایمان کے تقاضوں پر چلتا۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تو مسلمان اور مومن میں نے تھوڑا آپ کو فرق بتا دیا۔ اب منافق جو ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ منافق ہر وہ شخص ہے جس کے دل میں کچھ اور بات ہو اور جس کے زبان پہ کچھ اور بات ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ 3 بڑی نشانیاں بتائی ہیں کہ آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ 3 دیکھیں، آپ کی نشانیاں دیکھیں نا۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ یعنی اصل میں تو یہ دونوں باتیں جو ہیں مخلوق اور خالق سے دونوں سے وابستہ ہیں۔ جب یہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی ہم زبان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا یا گی، تو یہ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں، لیکن دراصل ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم نہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں نہ رسول کا طریقہ۔ اور اس کے بعد یعنی پہلی بات ہم نے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ جھوٹا ہے۔ دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ مومن منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اس کے بارے میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم